بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، ہم کتب الدہر وصبغ للآخرین ذات ہے، فعال لما یرید ذات ہے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الرسل وخاتم الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا برکات پر درود و سلام کا اعلان حقیقت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات و مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج اللہ مالک الانعام نے اپنے فضل، توفیق اور رحمت کے ساتھ آپ کی اس جامع مسجد ابراہیم کے اندر 17 جون 2022 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے رب ذوالجلال نے آج جڑا مالا کے غنچور شعور کتاب و سنت کے دیوانے، مستانے اور پروانوں سے آج اللہ حکم الحاکمین نے خطبہ جمعۃ المبارک کی صورت میں چند گزارشات رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں اس مسجد کے امام و خطیب اور انتظامیہ، معاونین، محافظین، منتظمین، نمازی احباب اور بھائی حنیف صاحب، اللہ تعالیٰ سبنا بے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بلکہ اس کا بھی کچھ حصہ۔ یا بنی آدم، اے بنو آدم، یا بنی آدم، اے بنو آدم، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان تمہیں کسی خرابی میں مبتلا نہ کرے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 کا کچھ حصہ جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، خرابی میں نہ ڈال دے۔ اور میرے بھائیوں، یہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے۔ اور یہ ابلیس، اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو، میں انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ گمراہ ذرا آواز سمجھے،
گمراہ کرتا رہوں گا، اور وہ اسی دن سے ابلیس شیطان بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کون بلا؟ ابلیس شیطان کے بنو آدم کا ازلی دشمن بن کر، کبھی خیر خواہ بن کر، اللہ اکبر، کبھی دشمن بن کر بنو آدم کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے یہ شیطان بنو آدم کی عزت جان مال کا دشمن ہے۔ کون دشمن ہے بھلا؟ شیطان۔ اللہ اکبر۔ شیطان خود بھی حملے کرتا ہے، اپنے لشکروں سے بھی حملے کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر واقعات اور مختلف خبروں کے ذریعے انسان کو آگاہ کیا ہے اس سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور انسان کو شیطان کی دشمنی سے رب ذوالجلال نے آگاہ فرمایا ہے۔ ذرا چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات جو میں نے آپ کو یہ بات عرض کی ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب کے اندر ہے، ورق کا نام کیا ہے، سبق کون سا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ جناب والا کے زندہ دل اور جوانوں یاد رکھو، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی کبھی ہے، ایک وحی مطلوب ہے، ایک غیر وحی مطلوب ہے، اور وہ وحی مطلوب جو اللہ نے قرآن کی صورت میں محمد رسول اللہ کے سیرے اثر پہ نازل فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی کتاب کے میں، اسی قرآن میں، اسی کلام میں ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168۔ اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اب یہ دعویٰ قرآن سے ثابت کروں گا۔ پہلی آیت جو میں آپ کو سامنے پڑھی ہے، اب دوسری آیت فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیاطین کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ یہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ کون والا؟ کون والا؟ شیطان۔ یہ بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، قرآن سے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ آئیے آپ تیسری آیت سورۃ یوسف آیت نمبر 5۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ عدو مبین۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، ان کا شیطان کا میں نے کیا مطلب ہے؟ بے شک شیطان، للانسان، بے شک شیطان انسان کے لیے، بے شک شیطان انسان کا عدو مبین، واضح دشمن ہے۔ عدو دشمن ہے، مبین واضح۔ تو کتنی آیات ہو گئی کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے؟ 3 آیات ہو گئی۔
آئیے چوتھا مقام سورۃ فاطر آیت نمبر 6 رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اب یہ جو چوتھا مقام جو آپ کے سامنے پڑھا ہے نا ان الشیطان بے شک شیطان لکم تمہارا عدو دشمن ہے. شیطان تمہارا بولو بولو شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ بات اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی اور فرمایا فاتخذوہ عدوا فاتخذوہ عدوا. پس تم اسے دشمن ہی جانو پس تم اسے دشمن ہی جانو. ایک کہنے لگا کہ شیطان جنت میں جا سکتا ہے. سوال اس نے کیا نا میں نے یہ کہا کہ بابا آدم اور اماں حوا کو جنت سے کس نے نکلوایا تھا؟ کہتا شیطان نے. میں نے کہا اس سے پہلے شیطان کہاں تھا ذرا قرآن پڑھ کے دیکھے کہ نہیں؟ کہتا نہیں. اور میں نے کہا بھائی تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ شیطان پہلے جنت میں تھا جب رب العلا کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا تو اب یہ جنت میں جا سکتا نہیں. اللہ اکبر اللہ. شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. شیطان کے ہر وار شیطان کا ہر حملہ کا مقابلہ کرو پھر ہی آپ رب رحمان کی بات کر سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر سکتے ہیں. آپ دوسرا دعویٰ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں فیصلہ غیر اللہ کی طرف لے کر جانا یہ شیطانی حملہ ہے. مثال کے طور پر آپ مجھ سے آ کر کہتے ہیں مفتی صاحب یہ مسئلہ بتائیں اللہ کے قرآن سے بتائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتائیں. اب من سئل عن علم فغسله الجم من النار يوم القيامة. اب میں جو کتاب اللہ اور سنت و نبی کے اندر دلائل واضح نصوص ہے فتاتا بہو اس کو میں چھپاتا الجم من النار یوم القیامت. قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی اور جو کتاب و سنت کے واضح نصوص دلائل کو چھوڑ کر ان کی تعویلات کرتا ہے کیا کرتا ہے یا پھر یہ بات کہتا ہے کہ میرے امام نے اس بات کو نہیں مانا تو میں محمد رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا. میرے امام نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو میں اللہ کی بات کو نہیں مانتا. اس وقت آپ سمجھ لیں گے شیطان کی حملہ. یہ کیا ہے؟ شیطانی حملہ ہے. آئیے ذرا رب کا قرآن سنو. سورۃ النساء اور آیت نمبر 60. سورۃ النساء اور آیت نمبر 60 فرمایا علم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا. علم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. میں تمہیں ایک بات سمجھائیے کہ فیصلہ غیر اللہ کی طرف لے کے جانا
شیطانی حملہ جی انجھے سورۃ النساء دی آیت نمبر 60 اور سامنے تلاوت کی ہے ذرا ترجمہ سماعت فرماؤ الم تر الی الذین کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا الم تر الی الذین کیا تجھے ان لوگوں نہیں دیکھا یذکرون انہم آمنوا بما انزل الیک کہ جو آپ دے اور آپ تو پہلے اترن والی کتب میں ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان رکھنے کا یعنی اے محمد شریعت کو بنا دی ہے گاجوان کے درود پڑھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے تو آنے کے اللہ نے کتاب نازل فرمائی اور آپ تو پہلے اللہ نے جو کتاب نازل فرمایا انت ایمان رکھ دے انہم آمنوا بما انزل الیک جو نازل کیتا تواڈے نے وما انزل من قبلک جو آپ کو پہلی کتاب نازل کیتے گئیاں انہاں دے بھی ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں یریدون ان یتحاکموا یعنی جملے میں انہاں ایمان الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک اللہ اکبر اللہ یہ تو تک یہ ترجمہ سمجھ اندر نہیں آیا ایک اور یہ انتہا مانا ترجمہ کرنے لگا لیکن وہ اپنے جھگڑے جڑے انہوں نے فسادات ہوندے سن جڑے جھگڑے ہوندے سن انہاں دا فیصلہ اللہ اور اس رسول کو علاوہ تابوت کو کرواندے سن کس کو کرواندے سن تابوت کو کرواندے سن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت جب انہاں دے جھگڑے ہوندے اللہ کو فیصلے کسی کروانے رسول اللہ کو فیصلے کسی کروانے بلکہ تاغوت کو کروانے جانے وقت امروا ان یکفروا حالانکہ انہوں نے نال کفر انکار کرن دا حکم دیتا گیا ہے وقت امروا اور تحقیق انہوں نے حکم دیتا گیا ان یکفروا بہی اگر فیصلہ غیر دی طرف لے کے جاؤ تاغوت دی طرف لے کے جاؤ حالانکہ انہوں نے کفر انکار کرن دا حکم دیتا گیا ہے او جڑا والا دے زندہ دینا جانو اللہ دے قرآن میں دعوت تھوڑے سامنے رکھن لگا ذرا باقرہ سنیا جے اللہ دا قرآن میں اعلان کرتا ہے بھائیو رے شیطان دا انجام ہے بھائیو رے شیطان دا ارادہ تا یہ ہے ایو ذلہم ضلالم بعیدا شیطان کی جان ہے ان یضلہم فرمایا انہوں نے گمراہ کرے ضلالم بعیدا گمراہ کر کے دور جا کے سوچنے میں اللہ اکبر اللہ حضرات اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر کسی کا فیصلہ تب دیکھتا فیصلہ بنائے کہ
کتاب و سنت والا فیصلہ نہیں ہونا. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے یہ بھی ایک شیطانی عملہ جے کہ کسی بزرگ دی عقیدت دے اندر قرآن نے فیصلے کو مسترد کر دیو, مسترد کر دیو, حدیث دے فیصلے کو مسترد کر دیو. میں مثال بیان کر کے باہر کو سمجھانا چاہنا. اگر نماز پڑھو گے تو تکبیر تحریمہ واسطے ہاتھ کے توتا کو اٹھانے نہیں, یہ توتا کو اٹھانے نہیں. ہاتھ وامن کے بھئی شاہ ماتا موضوع نہیں ہے. ایک کتاب و سنت دا فیصلہ ہے. جگرے کہنے نے ایتھے کے بہامنو اے انگوٹھیا نو اس طرح ہاتھ لانا ہے. ایک کیڑی سنت دے اندر ہے, ایک کیڑی حدیث دے اندر ہے. کتاب و سنت تو علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرواؤ گے تو سمجھ لو شیطانی حملہ جے. یہ شیطانی حملہ ہے. کسی بزرگ امام نے فیصلے نو ثابت کرنے واسطے قرآن و حدیث کی تعمیل کرنا اور توجیہ کرنا ہے شیطانی حملہ جے. دعا کرو اللہ میں نو قرآن کتاب و سنت سے ثابت قدم رکھے. اللہ اکبر اللہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان انسان دا عدل دشمن نے کدے شراب نال, کدے جمعے دے نال حملہ کروانا جے, کدے کہنا جے امام اس گل کو ساڈے امام نے نہیں منیا لہذا اسے میں قبول نہیں کرتے. وہ تو سمجھ لو کہ شیطانی حملہ, کیونکہ ایمان والا بندہ کلمہ کو مسلمان بندہ ان سامنے جب اللہ دا حکم آئے, اللہ دے رسول دا حکم آئے, سمعنا و اطعنا, جدو جو سننا اسے دے اطاعت کر دے. میں عرض کر رہی ہوں شیطان اسفرس کہتے ہیں اللہ اکبر. چلو ہے فرمایا کبھی شراب کے ذریعے کبھی جوے کے ذریعے شیطان حملہ کروانا دے. شیطان کے حملے تو بچ جاؤ. اے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان شراب اور جوے دے ذریعے بھی حملہ کرتا ہے. اے سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 90 اور 91 دو آیات پڑھی ہے. اندر ایک ترجمہ سماعت فرمایا. پہلے نمبر پہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا. کن لوگوں کو ایمان یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, انما الخمر والمیسر, شراب کے جوا, خمر شراب, والمیسر جوا, تیسرا نمبر دے والانصاب, اے فرشتہ شدہ مقبریں. آگے فرمایا والازلام,
پاک نے من عمل الشیطان اے سب شیطانی کام یہ شیطانی کام یہاں پر ایک بات کو سمجھو شراب اور جوئے کے ذریعے بھی شیطان حملہ اب یہ جو تاش ہوتا ہے تاش چند افراد آپس میں بیٹھ کے پتے پر پتا پھینکتے ہیں اگر کوئی نماز کی دعوت دے تو کہتا ہے آپ چلیں ہم بعد میں آ رہے ہیں لیکن آتے لیکن پتے پہ پتا نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرًا فَكَأَنَّمَا سَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ فرمایا جو لڈو جوا تاش کھیلے گا ایسے ہی ہے اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے خون اور گوشت کے ساتھ لپٹ کر جنوالا کے نوجوانوں بزرگوں اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں دوسری حدیث سنو ایک پھر دے رہی بارش فرمایا اللہ وَمَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ جو کوئی جوا لڈو تاش کھیلے گا فقط عصى اللہ ورسولہ اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی اور یہاں اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو متنبہ کیا ایمان والوں کو خبردار کیا کہ خمر سے بچ جاؤ یعنی شراب سے والمیسر جوے سے بھی بچ جاؤ جوے سے اور والانصاب انصاب کا ایک دوسرا معنی یہ جو بنے ہوتے ہیں وہاں پر سلام اور عرس وغیرہ لگتا ہے ان کو کیا کہتے ہو نثار مقبرے پرستش شدہ مقبرے یعنی ایسی جگہ جہاں پر عرس کیے جاتے ہیں تین اور چوتھی بات والازلام اور حدیر کے ذریعے بال سے پان سے نکالنا یہ سب شیطانی عمل ہے سب ناپاک اور گندی چیزیں ہیں ایمان والے بندے کو زیب ایمان والوں کے لیے جو حکم ہے شراب سے بھی دور رہیں جوے سے بھی دور رہیں والانصاب اور ازلام سے بھی دور رہیں یہ چار باتیں رب ذوالجلال نے بیان فرما کے آگے فرمایا رجس ناپاک ہے من عمل الشیطان اور یہ سب شیطانی کام آپ یوں سمجھیں ادھر سے مؤذن نے آزان دی اللہ حی علی الصلاۃ آؤ کامیابی کی طرف آؤ فلاح کی طرف اذان اللہ کا بلاوا اللہ کا حکم سن کے بھی کوئی نماز کی طرف نہیں آتا ان کاموں میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ شیطان بھی دوست ہے یہ شیطان بھی انہوں نے کیونکہ یہ شیطان کی جال کے اندر پھنس چکے ہیں اگر رب رحمان کے بندے ہوتے تو اللہ کا حکم سن کے مسجد کے اندر آ جاتے مسجد کے اندر لیکن رب رحمان کا حکم سن کے بھی مسجد کے اندر نہیں آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ اس سے بچ جاؤ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو نا اور اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ منظور دیا انگار موت بھی الجنہ کہ اللہ رب العالمین اور انسان کو جو جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا اسے واپس ہٹا لیا گیا اور رب کی جنت میں داخل کر دیا گیا فرمایا یہی حقیقی مومن اور کامیاب اللہ دوسری ہے انما یرید الشیطان اللہ شیطان تو چاہتا ہے انما یرید الشیطان شیطان کا تو یہ ارادہ ہے
ان یوقیع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان شراب کے ذریعے دشمنی ڈالے اور عداوت کے ذریعے دشمنی ڈالے. اللہ اکبر. ان یوقیع، یہ کہ واقعہ کرتے بینکم العداوۃ، بینکم العداوۃ تمہارے درمیان عداوت، والبغضاء دشمنی، فی الخمر اس شراب کے ذریعے، والمیسر اور اس جوے کے ذریعے. اور یہ جو تمام جو شیطانی عمل ہے نا جی بھائیو، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. اگر ماشاءاللہ صاف لیکن اسپیکر کو مکتبانہ انداز کے اندر گفتگو کرتا، لیکن کیونکہ حالانکہ اس نے پہلے پکڑ لیا ہے، اب ساتھ انداز کے اندر کیا معلومات صاف سوال بنا چاہیے اور تک بات سمجھ آ گئی. شیطانی حملے، شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے اور کس کس روپ کے اندر آتے حملہ کرواتا ہے. کبھی شراب کے ذریعے، کبھی جوے کے ذریعے، کبھی اسلام کے ذریعے اور کبھی انصار کے ذریعے. لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ، یہ تمہیں روکتا ہے، یہ چیزیں تمہارے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. عن ذکر اللہ، اللہ کے آپ کی صلاۃ ذکر نماز میں اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں. اور آگے فرمایا وعن الصلاۃ، اور نماز ذکر الہی اور نماز سے روکے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو ابھی بھی وقت ہے یا آ جاؤ، رک جاؤ. اللہ اکبر. اور یہ شراب جو ہے شراب یہ الخبائث، کیا ہے؟ تمام برائیوں کی ماں ہے. اور جب بندہ شراب پی لیتا ہے نا تو پھر ماں بہن پہچان ہے. دلیل کیا ہے؟ حوالہ سنیے، سنن النسائی کتاب الاشربہ کے اندر حدیث موجود ہے 5670، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 329. راوی کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر، شراب سے بچ جاؤ. قرآن نے بھی شراب سے بچنے کا حکم دیا، اور جس رسول کا میں نے آپ نے کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور رسول نے بھی شراب سے روکا ہے. اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ جو دوسرا دعویٰ جو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ شیطان کبھی شراب کے ذریعے، کبھی جوے کے ذریعے، ہاں جی، اور کبھی فیصلہ غیر اللہ کی طرف لے کر جانا، یہ سب شیطانی حملے ہیں. آؤ شیطان کا ایک اور حملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شیطان اللہ کے بندوں پر کس طرح حملہ کرتا ہے. جب بندہ رات کے وقت سویا ہوتا ہے نیند کی حالت کے اندر، کس حالت کے اندر؟ نیند کی حالت کے اندر، اس وقت یہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے؟ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاقد الشیطان علی کافیت راس احدکم اذا هو نام سلاسل، اذا هو نام سلاسل وقد يضرب على مكان كل عقادة
علیک لیل طویل. اب یہ جو فرمان پڑھا ہے اور اس فرمان سے کیسے ثابت ہوگا کہ شیطان رات کے وقت بھی انسان کے اوپر نیند کی حالت میں بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا. اللہ نے نبی فرمان ہے یاد الشیطان علی کافیات راس احدکم. تواڈے وچ جدوں کوئی سننے رات دے وقت تے شیطان ان دی گدی دی طرف آ کے تین گرہ لگانا ہے. یا کہ الشیطان علی کافیات راس احدکم. تواڈے وچوں کوئی ایک جدوں رات نو بندہ سوندا ہے اذا ہوا نام آگے گدی دی طرف تین گرہ لگانا ہے. اللہ اکبر. اللہ یضرب علی مکان کل اوقاتن. اور اللہ اکبر ہر گرات یہ بات گونج ہے علیک لیل طویل. رات بڑی لمبی ہے فارغ خود تو سو جا. اجن بڑی لمبی رات ہے اٹھ پائے گا نماز پڑھ لے گا. بڑی لمبی رات ہے کیونکہ جب میں تے رات نو سننے ادو شیطان آ کے تین گرہ لگاندا ہے. کنیاں جدو ایمان والا بندہ بہترین عمل والا اللہ دی رحمت دے اندر اللہ دے فضل دے نال زندگی بسر کرنے والا جدو اے ہمت کر کے بیدار ہو جانا ہے اٹھ جانا ہے کہ بیداری کی دعا پڑھ دے. اٹھ کے جاگنے دی دعا پڑھ دے. ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر جدوں وضو کر دے ادوں دوجی گرہ کھل جاتی ہے اور جدوں نماز ادا کردا ادوں تیسری گرہ کھل جاتی ہے. ایمان والا ایمان والا. لیکن سارے وچ بات ہو رہے تے جدوں اٹھیے تے سانوں پوچھنے دی دعا ہی نہیں کرو کہ ہوندی جے ماشاءاللہ جے نہیں ہوندی اللہ یاد کرو گے توفیق عطا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ. دوسری دعا الحمدللہ الذی آوانی فی جسدی ورد علیہ روحی وعدنا لی ذکری. ہی جب بندہ سنوں اٹھدا ہے ہمت کر کے تے اے دعا پڑھدا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے. وضو کردا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. نماز پڑھدا ہے تیسری گرہ. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں اے تین گرہ جدوں کھل جاندیاں نے فاصبح نشیطا طیبا النفس. ادوں اے بندہ کیوں کو جابند اشاش بشاش ہو جاندا ہے. اور آگے فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانٍ. اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کردا یعنی جدوں اٹھدا تے لیٹ اٹھدا ذکر الہی تو غافل رہ جانا اور وضو نماز تو بغیر جدوں بندہ اٹھدا تے سستی بڑی دیر تک رہ جاندی ہے. کی رہ جاندی ہے؟ اچھا اے شیطانی حملہ جی جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اے جڑے حدیث بیان کی ہے نا جی اس کا حوالہ سماعت فرماؤ. صحیح بخاری کتاب تہجد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 153 اور حدیث نمبر 1142. میں تو ہم اپنے گھر بیان دے اندر جان کے دیکھیے کہ حملہ کس بندے تے کامیاب ہویا تے کس تے
مقام ہویا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندے دا تذکرہ ہویا، ایک بندے دا ذکر ہویا، اللہ اکبر۔ اور کس چیز دا ذکر ہویا کہ بڑی دیر تک سویا رہ جاندہ ہے، بڑی دیر تک ستا رہ جاندہ ہے، ادوں تک اندی آنکھ نہیں کھلی جدوں تک سورج طلوع نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ جدوں ایسے بندے دا ذکر آمد لال بکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہویا تے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں قال الشیطان بأذن کی، شیطان نے کانوں دے اندر، شیطان اس کے کانوں میں بول کر جاتا ہے، شیطان پیشاب کر دیتا اودے کانوں دے اندر، شیطان بول کردا اودے کانوں دے اندر۔ جڑا بندہ دیر تک ستا رہ جاندا صبح دی نماز واسطے بھی جڑا نہیں اٹھدا، یہ سمجھ لو کہ شیطان دا حملہ اس بندے تے کامیاب ہو گیا۔ ایمان والا بندہ، عمل بہترین حالت والا، وہ جدو الصلاۃ خیر من النوم دی آواز سن دے فوراً اپنے بستر نو چھڈ کے اللہ دے گھر دی طرف آوندا ہے، اودوں سمجھ لو شیطان دا حملہ میرے تے کامیاب نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور میرے بھائیوں، یہ شیطان کس طرح حملے کرتا ہے، حتیٰ کہ میں تو اگر نماز ادا کر رہے ہوئے شیطان اتنے بات نہیں کرتا، نماز حالت اندر بھی شیطانی حملہ کس طرح ہوتا ہے۔ مسند احمد دے اندر ان لوگوں اللہ دے نبی دا فرمان موجود ہے، اللہ دے نبی دی حدیث موجود ہے، جدوں بندہ نماز واسطے کھڑا ہونا ہے، ایک خنزب نامی شیطان آگے تیری شرم گاہ نو حد کر دیندا ہے، تے پھر پورے خیالات ہونے شروع ہو جاندے نے، بندہ نماز دے اندر بھول جاندا ہے کہ میں تیسری رکعت پڑھی ہے یا چوتھی پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسی طرح دے نال جدوں بندہ نماز ادا کر رہا ہوئے، اگر کہ سترا نہیں رکھیا پھر بھی شیطان دا حملہ ہو جاتا ہے۔ اپنے کو گل نہیں بیان کر رہا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 695، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101، حضرت سعد بن ابی حسمہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم، جدوں تواڈے وچوں کوئی ایک نماز پڑھے، اذا صلی احدکم، نبی دا کلمہ پڑھنے والے جوان نوجوانوں اور جس بزرگوں ماں بہنوں، جس رسول اللہ اسی دے دوسری کلمہ پڑھے، وہ پاک پیغمبر دا فرمان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلی احدکم، جدوں تواڈے وچوں کوئی ایک نماز ادا کر دے، جدوں نماز ادا کرے، الا سترے کی طرف، جدوں بندہ نماز پڑھے کہ کی رکھنا چاہیے سترہ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، سترے نو اپنے قریب رکھے، فَلْيَدْنُ مِنْهَا،
سامنے رکھے فَلْيَدْنُ مِنْهَا سترے کو اپنے قریب جب رکھے گا لا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ پھر شیطان بندے کی نماز نہیں کاٹے گا پھر شیطان بندے کی نماز خراب نہیں کرے گا پھر نماز کے اندر شیطان دا حملہ کامیاب نہیں ہوئے گا سترا رکھو گے تے حملہ اور شیطانی حملے دا بچاؤ گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 اور حدیث نمبر 803 دوجا حوالہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2 تیسرا حوالہ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 251 اور یہ سند بھی صحیح ہے اور جناب اللہ دے زندہ دل نوجوانوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیا دے اذا صلی احدکم جدو تواڈے وچوں کوئی ایک نماز پڑھے فلیصلی الی سترۃ تو سترے دی طرف نماز پڑھے فلیدن منها اور سترے دے بالکل قریب رہے لا یقطع الشیطان علیہ الصلاۃ پھر شیطان اس بندے کی نماز نہیں کاٹے گا شیطان اس بندے کی نماز خراب نہیں کرے یہ جو دو روایات پڑھی ہے نا ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب بندہ سترہ سامنے رکھ کے نماز ادا کرے گا پھر سترہ قریب ہوگا تو شیطان میری اور آپ کی نماز خراب شیطان نماز کے اندر حملہ کرنے میں کامیاب یہاں پر ساتھی سوال کرتے ہیں قاری صاحب سترہ آگے فاصلہ کتنا ہونا چاہیے آگے فاصلہ یہی مسئلہ سمجھا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی روایت سنیے ایک کہنے لگا یہ ٹچکوٹ کی بات ہے کہتا ہے سترے کا حکم آپ دکھا سکتے ہو قرآن و حدیث میں میں کہا الحمدللہ الحمدللہ تو میں نے کہا بھائی حوالہ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 1800 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصلی الا الی سترۃ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو لا یصلی الا الی سترۃ سترے کے بغیر نماز سترے تو بغیر نماز نہ پڑھو اور یہ فرمایا وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ کسی کو اپنے سامنے میں گزرن نہ دیو وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ نماز پڑھ رہے جے سامنے کوئی بندہ گزرنا چاہتا ہے تو گزرن نہ دیو کیوں فَإِنْ أَبِي اگر تو سے روکو نماز دے اندر اور پھر دن نہ رکے فل تو قاتل ہو پھر انتمال لڑائی کرو کی کرو نماز ادا کر رہے ہیں میں جو نماز ادا کر رہے میرے سامنے کوئی بندہ گزرنا چاہتا ہے حالانکہ میں انہیں روکنا بھی چاہنا وہ پھر بھی زبردستی گزرنا چاہتا ہے سونے نبی نے فرمایا فَإِنْ أَبِي
نماز دے اندر اندر لڑائی کرو کیوں فَإِنَّمَا وَلَكَرِيمٍ کیونکہ اندر شیطان ہے کون ہے جی حدیثاں سے حوالے نال دسیاں تاکہ کوئی اگر دیکھنا یہ چاہے فتبین کرنا چاہے تحقیق کرنا چاہے دیکھ سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اور لڑائی کیسی کرنی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یعنی اس طرح سمجھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو میں دن سترے طرف نماز پڑھ رہے سن بنو ابی معیط قبیلے دا ایک جوان